روزے کی حالت میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہو، کھڑے اللہ کا ذکر ہو، لیٹے اللہ کا ذکر ہو، بیٹھے اللہ کا ذکر ہو، وہ انسان یقیناً اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی۔ اذکروا اللہ یذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ اس سے بڑھ کر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سے اور کیا چاہیے کہ ایک بندہ ایسا بن جائے کہ اس کو اللہ یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرے، اور یہ خوبی اللہ کے ذکر سے حاصل ہو سکتی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث اس آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئِهِ، کہ میں بندے کا ذکر کیسے کرتا ہوں؟ جب میرا بندہ میرا ذکر کرے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کیسے کرتا ہوں؟ اگر میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اکیلا یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ جماعت کے بیچ بیٹھ کے مجھے یاد کرے تو میں اس سے بھی زیادہ بہتر جماعت میں، جو فرشتوں کی جماعت، اس جماعت میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث جو ہے اس آیت کی تشریح کر رہی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بندے کا ذکر کرتا ہے۔